بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کافی پچھلے 3 دن کام کیا کہ کس طرح کا ایک سٹیمولس پیکیج دینا چاہیے ان مشکل حالات میں، کہ کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو، اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو، کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے۔ تو ہم نے کافی کام کیا اس کے اوپر۔ میں اپنا یہ پیکیج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں صرف جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے کہنی ہے، کیونکہ ایک کنفیوژن بچھی ہوئی ہے ملک میں۔ ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، افراتفری، کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے، کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے۔ کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ایکشن لیتے ہیں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے، کیا جو اس کے اثرات ہوں گے، کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں۔ تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز، لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی تھی، ابھی صرف 21 کیسز تھے، تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیے، پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو، کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہوں، جدھر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں۔ تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے، ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی۔ اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی۔ میں اسی پہلے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا۔ اب جو لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی، وہ ہے کرفیو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا، ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح۔ ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کو دیکھ کے۔ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، انگلش میڈیم، سارا زور اس پہ، سارا پیسہ ادھر، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم، دینی مدرسوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا، کمزور کا دوسرا، جیلوں میں چلے جائے، جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ہاسپٹلز لے لیں، ایک وقت پہ پاکستان کے ہاسپٹلز سارے کوالٹی کے ہاسپٹلز تھے، ہمارے میڈیکل کالجز کوالٹی کے تھے۔ میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری فیملی۔ ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے، اور جو ایلیٹ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ جو زیادہ طاقتور ہیں اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ رسپانس ہے۔ میں آج اگر ڈیفنس میں رہ رہا ہوں، میرے پاس کھلی جگہ ہے، میرے پاس گارڈن ہے، مجھے آپ کرفیو لگاتے ہیں، مجھے کیا فرق ہے، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر
جدھر 8-8 10-10 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں، جس میں میرے باپ، میرا ماں، میری بیوی، بچے، سب کچھ، ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں. اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے، اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے. یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں، اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی وادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی، جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے، تو اس کے سپلائیز کدھر، ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے؟ کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں، پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے. اور پھر میں سپلائیز کی بات کر رہا ہوں، کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں، یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے، اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا، فرانس میں ہوتا، ان ملک میں ہوتا، میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں، کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا، تو میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں، لوگ ہیں، ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا، ان کے ہم کیسے دیکھیں گے، کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں، اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا، لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل، ہماری ٹیم، ہم ہر روز بیٹھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. سارے چیف سیکرٹری سے ہم ان ٹچ ہیں، وہ نیچے ڈپٹی کمشنر سے ٹچ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ ہماری دال کی سپلائیز ختم ہو گئی، کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا. ہماری دال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے 75%، تو اس کے آگے ایک ہفتے کے بعد شارٹیج آنے والی تھی، اس لیے وہ پورٹ کھلوایا. تو اس لیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اس کے معاشرے پہ کس طرح کا امپیکٹ پڑے گا. ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو سٹیمولس پیکج، یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے، ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس اپنے لے کے آئے ہیں. تو میں یہ آج آپ کے سامنے، اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی، جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے، اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی، انڈسٹری، ایکسپورٹ اور انڈسٹری، یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، 2 فیصلے کیے کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے، جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے، تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خرچ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دینے کے یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس وہ بھی ہم نے ان کے جو بھی انہوں نے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا وہ بھی ڈیفر کروا دیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں، کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے
ان کی انپٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے۔ چوتھا، جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں۔ 1000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے، اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے، لوگوں کو آ رہا ہے، ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں، ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے۔ لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں، رہ سکیں وہاں۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے آئیں اندر۔ پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں، تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں۔ ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے۔ یہ 280 ارب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی سن سے، ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے۔ پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور لائٹ ڈیزل، ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں۔ اس سے گورنمنٹ کو اوپر جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے جی اب سے۔ پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس، بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں، ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو 81% گیس والے جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے، اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دی۔ پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے، جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے، ان کے لیے مدد کرنی ہے، جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلز کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا۔ اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں، اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیل دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے ہیں، مطلب کہ قیمت نیچے آئے ان کی۔ پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن، تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی، اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے۔ پھر NDMA کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں، 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے، جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں، اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے۔ اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے۔ اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں، اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا۔ وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو، جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی، اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ جی دیکھیں، بات سنیں،
اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو۔ اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے، میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے۔ خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا، وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں، اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں۔ آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر، میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں۔ جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں۔ میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں، جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں، آپ مغرب میں کریں، جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں، جو آپ کو فائنز ہوں گے، آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں، بات کریں کرونا کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی، ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو۔ آج اٹلی کا حال دیکھ لیں، پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا، آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ میں آگے کا نہیں جانتا، اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے، لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں، 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے۔ پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی۔ چائنا سے جب ہمیں پتہ چلا، مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا، ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں، جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے، ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں، بچوں کا برا حال ہے، بڑا پریشر تھا۔ ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا، انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے۔ میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر، وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا حال ہے، کیا کنٹرولز کر رہے ہیں، اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا۔ ایران میں کیا ہوا؟ جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا، نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے، ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر۔ اب وہ پاکستانی تھے، ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں۔ ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے، ہمیں مسئلہ ہو گیا، اب ہم کیا کرتے، ان کو نہ لیتے۔ یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے، یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر، ہاں تو وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی۔ ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے، وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں، وہ تو ویرانے کے اندر ہے، 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں، ایک وہ کیا تھی، وہ ٹیسٹنگ تھی، نہیں وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے، وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی، وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے۔ اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر، اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے، یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا۔ آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کرے، تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں، تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں، اگر آج اللہ کا کرم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا، لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں۔ اس وقت پبلک، میری بات سنیں، ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے، لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں پھر سے میری اب بات سن لیں،
جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں. میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا، اس میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے، جو کرفیو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے، چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. آپ ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے؟ لوگ ٹریول کیسے کریں گے؟ تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا، انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں اسٹیپ، اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر، اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے، اس کے اوپر اثرات آئیں گے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے، ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹریز سے وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے ہیں. اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے، یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں، وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز. ایک اسلام آباد کیپٹل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ اسلام آباد اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے، ایم ایل اے اور سینیٹر اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو، ماسک چاہیے ہو، یا کوئی چیز چاہیے؟ دیکھیں ارشاد، آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں، اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین $2,000 کا پیکیج دے رہا ہے، ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے، وہ $2,000 کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں گے جی یہ نہیں آپ نے کیا، وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں، صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں، کم کر دیں، اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں، باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں، کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟
جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں, وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے, کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ, اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ 1 دن بند کر دیں گے, 2 دن بند کر دیں گے. اچھا آپ کھانا اگر آپ, اور کرفیو میں کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں. آپ اگر لائنیں لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے, خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے. لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں ایک والنٹیئرز کی فورس بنانی پڑے گی جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں گے, تب وہ کامیاب ہوگا. اگر آپ ان کو گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے, آپ کا کرفیو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. سر اس میں ایک چیز جو آپ نے اس دن ڈیلی ویجز والے کی بات کی تھی, جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے, اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ, تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے کس کے لیے باہر آئے گا, ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا, وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل, مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں ہم نے. اسلام آباد میں صرف گروسری سٹورز کہیں کہیں کھلے, فارمیسیز کھلی ہیں زیادہ تر نہیں, لیکن چھابڑی والے وہ لوگوں کے پاس, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس, دیکھیں پرابلم کدھر ہے, جدھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں, اس میں حکمت کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح کی چیز پہلے تو نہیں ہوئی. کم از کم لوگوں کو موقع تو ملے کہ کوئی کھانا پی رہا, کوئی باہر نکل سکے. اگر آپ کرفیو دیکھیں, صرف آپ پہ اور جو فرق آ رہا ہے نا وہ یہ, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اندر. لاک ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کی جدھر بڑے لوگ جگہ, اسکول, کالجز, شادی, کرکٹ میچز, یہ بند کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتے, یہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن. کرفیو ہوتا ہے جب لوگوں کو بند کر کے باہر فوج اور پولیس ان کو نکلنے نہیں دیتی. اس میں فرق ہے. جب تک آپ اس کو کرفیو کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے اور وہ ساری کنڈیشنز نہیں کریٹ کرتے تاکہ آپ ان کو سپلائی کر سکیں, ڈر یہ ہے کہ اس کرفیو کا نقصان جو ہوگا 2 ہفتے کے بعد, آج تو نہیں ہمیں پتہ, لیکن آپ سب کے سامنے آ جائے گا. میں ابھی کی کوشش کر رہا ہوں, دو چیزیں کر رہا ہوں, 2 تیاری کر رہا ہوں. ایک کہ ایک والنٹیئر فورس بنائی جائے, کیونکہ یہ اس ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکے گی, جس میں یوتھ کو, نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اگر ہم لاک ڈاؤن کی سٹیج پہ آتے ہیں غریب بستیوں میں, ان کو ایلوکیٹ کریں ایریاز کہ ان کو کھانا پہنچا سکیں. ایک, اور دوسرا اپنے اوورسیز پاکستانی. ہمارے ملک میں 2 ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں. اٹلی اس لیے پھنس گیا کہ ان کا دوسرا سب سے بوڑھا پاپولیشن ہے. ہماری ایڈوانٹیج ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے. ایک ہمارا ایک ینگ آبادی ہے, وہ ہماری فائدہ ہے, اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہے. ہم نے ان سے انشاءاللہ پوری میں تیار کیمپین کر رہا ہوں کہ ہم ان سے کیسے فنڈ جمع کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, جو کہ فنڈ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے, کیونکہ ہم نے جو بھی یہ پیکیج دیا ہے, اگر یہ آگے زیادہ چلتا گیا تو ہمیں آخر میں فنڈز کی ضرورت پڑے گی ملک کو یہ ساری چیزیں فنڈ کرنے کے لیے. تو 2 چیزیں ہم کریں گے,
بیرون ملک پاکستانیوں کو اور یوتھ کو ٹیپ کریں گے. لیکن انشاءاللہ کرفیو سے پہلے اگر کبھی بھی اللہ کرے نہ لگانا پڑے, اس سے پہلے ہم تیاری پوری کریں گے. دیکھو جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر. ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے, پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ریئیکٹ کر لیا ہے. اوور ریئیکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے. اب چھاپڑی والے ہیں لوگ بیچارے, جو لوگ سڑکوں پہ اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں, کام کرتے رہیں. پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ بند ہی کر دیا تو وہ بھی اب جا کے گھر بیٹھ گئے. تو لیکن عمران میری ایک چیز دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی, مسلسل ہم گراؤنڈ ریالٹی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری اگر ہم یہ 1 ہفتہ 10 دن دیکھیں گے, بلکہ 3-4 دن میں میرے خیال میں آپ کو ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی. ہم ریویو کرتے رہیں گے. ہم ہو سکتا ہے کہ صرف کئی ایریا جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے. کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے, کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اور یہ والا کرفیو جدھر وہ کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دے سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خریدیں, وہ مسلسل بند رہیں گے. بڑے غور سے بات سنیں. دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں. یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے. صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا, یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اب کے پی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی وہاں بردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں. یہ انکریمنٹل ہے. اس کا یہ, اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. اب ان کی اپنی رائے ہے, ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنس ڈیزیز کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں بھی اپنے سارا پتہ چلوا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو خوشائن چیز ہے ابھی تک, دیکھیں ابھی ہمارا جو اس طرح کے, کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا ایک طرح اسپائک, کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا تافتان سے آیا ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے, اس لیے وہ پھیل نہیں رہا. وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے وہ جب ایک دفعہ ایک پاپولیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹیپلائی کرتی ہے. نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کرونا. میں نے انفارمیشن منسٹر کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے. ہماری ابھی 2 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کو ہم نے, ایک آبویس آرگیومنٹس ہے انٹرسٹ نیچے لانے کے لیے. آرگیومنٹس یہ بھی ہیں کہ انٹرسٹ کو اگر ہم زیادہ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس کے بھی کیا ریپرکشنز ہیں. یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں, ہم مسلسل اب سے نہیں, جب 0.75 انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے ڈسکشن اس میں لیکن مالک دیکھو کئی چیزیں ہیں انفارچونیٹلی. جس طرح کا پاکستان ملا تھا بینکرپٹ تھا, اس میں سب سے بڑا کرائسس آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج کا تھا, ہمارے ریزروز کا تھا, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہمارے روپے کے اوپر. جو آپ کہہ رہے ہیں روپیہ بھی بڑی تیزی سے گرا, جب 35% روپیہ گرا, اس کے علیحدہ ریپرکشنز ہیں. جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو ہماری آپس میں ڈسکشنز بیلنس کرنے کے لیے, اس لیے اس کی کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے.
دونوں طرف ہے. لیکن کئی چیزیں آپ پبلک میں ڈسکس کر سکتے ہیں, کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ, مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی پروگرام پہ ایک پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ روپیہ ادھر آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی ہماری آئی ایم ایف کی کیلکولیشن ہمارے ساتھ نہیں تھی تو اس کا خطرہ کیا. دیکھیں اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن فریجل بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ صحیح طرف جا رہے تھے. بدقسمتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہے, یہ جو کرائسس آیا ہے اس کے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں. کوئی ایک چیز نہیں افیکٹ ہو رہی, لیکن صرف آپ کے لیے میں, کیونکہ کئی چیزیں سینسٹیو ہیں, میں اس لیے ادھر نہیں کہنا چاہتا, اس کے جو ریپرکشنز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح مارکیٹ کے اندر افراتفری مچے. لیکن امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ پلیز نہ سمجھے کہ ہمارے, اگر آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ ساری بات کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, تو جب ہم سارے نہیں کر رہے, یہ ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے صرف آپ سے ایک چیز یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہیں کہ جی آپ کے ہاسپٹلز ایسے ہیں, آپ کی وہ ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے جس کے پاس آپ کو پتہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا. ایک منٹ سن لو, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا. آپ کے سامنے ہے, عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں. اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں, انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی نرسز کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں, ہمارے پاس مسلسل, یہاں میں نے ڈاکٹر فیصل جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلایا ہے تاکہ مسلسل ہم یہ فالو کریں کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اصل جب پریشر پڑے گا, ابھی تو پریشر ہی نہیں پڑا, ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹلس کا اوپر, ابھی تو پریشر ہی نہیں ہے. جب پریشر پڑے گا ہاسپٹلس کے اوپر, ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ نرسز اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے لیے آپ اگر جنرل افسر آپ کو بتائیں گے جو ہم اکوپمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, دنیا سے وینٹیلیٹرز کی کتنے ابھی تک ہم سیکیور کیے ہیں, کتنا لے کے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے, آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتہ نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے, کون پاور. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ سارا وقت ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں, صوبوں کے ساتھ مسلسل ان ٹچ ہیں. اگر صوبے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں, میں یہاں اسلام آباد بیٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں. ہاں میں کہوں گا آپ کریں, ہم صرف گائیڈ لائنز دیں گے. میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو 2-3 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنا ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ 5-6 دنوں کے بعد ہم سمجھیں کہ یہ اپنے لاک ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے یہ کریں. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد ہمیں کرفیو لگانا پڑے. ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا. یہ جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. 1-2 دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے کی ہوئی ہے. سنیں کی ہوئی ہے ان سے. دیکھیں پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک, جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے تھے, ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنے جو بھی ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی بینکوں سے, ملٹی نیشنل سے, وہ ہم واپس ان کو پیمنٹس نہیں کرے, ہم نے سب روک لی تھی, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اور آپ میرے سے تب سوال پوچھتے تھے, آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے تو روپے تو پہنچ رہا تھا 300 پہ, آپ 185 پہ کہہ رہے ہیں, وہ گرنا شروع ہوتا, ہمارے پاس تو ایکسچینج ہی نہیں تھا. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سچویشن میں جتنا ہم نے اس ملک میں کھیلے ہیں,
میرے لیے 2019 میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا، اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ کسی ٹائم پہ پریشر آنا تھا روپے پہ، اس نے گرنا شروع، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا. ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باقر ہے، ان سے پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے اور آؤٹ سائڈ اوپینین آتا ہے، کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے. دیکھیں پلیز جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں سنگاپور نے کیا کیا اور تائیوان نے کیا کیا، ان سب کی $50,000 پر کیپٹا انکم ہے. ایک پلیز میری بات تو سنیں نا. دیکھیں یہ جنگ کوئی دنیا کی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. اس کے اندر جب تک ساری آبادی پاپولیشن قوم مل کے نہیں لڑے گی، یہ نہیں جیتی جائے گی. جس میں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں، بار کر رہے ہیں کہ آپ جمع نہ ہوں. بدقسمتی سے لوگوں کو پوری طرح اس کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اسٹیٹ پوری، میں بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوئی عوام اور اسٹیٹ فرق نہیں ہے. چائنا اگر جیتا تھا، اب دیکھیں کہ چائنا کے اندر انہوں نے پبلک نے کیسے کوآپریٹ کیا. جدھر پبلک مل جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ اس کو ایک چیلنج لیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹونیس ڈپینڈ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک انشاءاللہ ایک پورا میں ایک والنٹیئر فورس بناؤں گا اس کے لیے، جس کا کام ہوگا پبلک میں جائے. اب ہمارے وہ تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ہے ہی، فوج بھی وہ بھی انوالوڈ ہے، لیکن ایک یوتھ فورس ہو جس کا کام ہو، کیونکہ یہ 22 کروڑ کی قوم ہے یہ. تو اس کے اندر وہ ہم 50 لاکھ سنگاپور ہے، 50 لاکھ تائیوان ہے، ہم ان سے نہ کمپیئر کریں. اس کے لیے بڑے پیمانے پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. شکر اللہ کا یہ ہے، اس کے کرم سے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں خوف تھا، ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں پھیل رہی ہے ایسے نہ پھیلے، ابھی تک رکے ہوئے. اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ چاہیے آپ سب کی اور پبلک کی. اور یہ جب پلیز میرا جو سوال تھا ایک آن ریلیجس گیدرنگز، ہم نے جی علماء کو پورا موبلائز کیا ہوا ہے. ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں، ہم میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کیا ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا. آج آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس سائنسدان ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے سے بڑی ریسورسز ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ڈبیٹ چل رہی ہے، کسی کو نہیں پتا. 2 ڈبیٹ چل رہی. کئی کہہ رہے ہیں کہ جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو انہوں نے یہ ابھی بھی جتنا لاک ڈاؤن کیا ہے وہاں کرفیو نہیں ہے. امریکہ میں صرف لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کی ایکسٹریم جو آخری سٹیج ہے وہ ہے کرفیو امریکہ میں. اس کے اوپر ڈبیٹ چلی ہوئی ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی، ہم پتہ نہیں اٹھیں گے بھی کبھی یا نہیں. اس سے بڑے لوگ امریکہ جیسے ملک میں چل رہی ہے. دیکھیں اس کی کوئی اسٹریٹ آنسر نہیں ہے. اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ مسلسل ہم جائزہ لیتے رہیں. اور آپ جب میں کیوں کہتا ہوں صوبوں کو بالکل فیصلے کرنے چاہیے، صوبوں کے اندر ایریاز ہوں گے. اب ان کے اندر ایریاز ہیں، مثلا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پھیل رہی ہے تو ان کو فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کانسٹنٹلی بار ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کا کوئی ابھی تک دنیا میں ایک منٹ سن تو لینا، نہیں پہلے سن لیں میری بات، پہلے بات کمپلیٹ سن لیں. دیکھیں اگر تو کوئی ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہو وہ ہم اپنا لیں. ابھی صرف چائنا کا ہے، لیکن چائنا نے جس سٹیج پہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اور 2 مہینے لگے ان کو، اور چائنا کے پاس جو کیپیسٹی ہے انہوں نے 18 یا 19 دن میں کوئی 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا لیا. ان کی کیپیسٹی دیکھیں اور ہمارا دیکھیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا مقابلہ کریں گے بحیثیت قوم، اپنی اسٹرینتھ نوجوانوں کو ساتھ بلائیں گے، گورنمنٹ ساری مل کے کوشش کریں گے. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ جی سارا لاک ڈاؤن کر دو اور 10 دن دیکھ لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ کرفیو لگا دیتے نا، آپ کہتے ہیں 10 دن کے بعد کرفیو اٹھا لیتے ہیں، پھر پھیلنی شروع ہو جاتی، پھر کیا کریں؟ ایک منٹ میں سوال پوچھتا ہوں نا، کیونکہ ہم سارے آپس سے اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کرفیو لگا دیتے ہیں، 2 ہفتے کے بعد وہ پتہ چل رہا ہے وہ پھیل رہی ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اور 2 ہفتے کرفیو ملک میں لگانے کے جو اثرات ہیں وہ ابھی آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے.
سو اس لیے اس کا پھر سے میں آپ کو کہوں، آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اکانومی پہ، فوڈ سیکیورٹی پہ، اکوپمنٹ پہ، ڈاکٹرز کے یہ پٹرول، اور یہ صرف یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا مسلسل آپس میں بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ پبلک کا 1 مہینے کے بعد ریویو کر لیں گے اور آگے کر دیں گے، اگر جو بھی کر سکے کریں گے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے ساتھ۔ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا، اور جو آپ نے 1-2 میڈیا کی آزادی کی کویسچنز پوچھے تھے وہ میں آپ سے بالکل تیار ہوں بعد میں بات کرنے کا کسی اور پہ، جب اسپیشلی میڈیا کے اوپر یہ بات کریں گے۔ میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی آزادی میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے رپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہیں آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہے افراتفری، خوف کی وجہ سے، پینک سچویشن۔ اور یہ جو ابھی خسرو نے بات کی کہ جو ذخیرہ اندوزی، یہ اس کا خوف اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے ساری چیزیں گھروں میں ڈالنی شروع ہوگی، پیسے والے لوگ اپنے ذخیرہ اندوزی کریں تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ پسے گا، چیزیں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ اور وہ تب آتا ہے جب کہ ایک خوف کی فضا بن جائے۔ مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے میرے خیال میں کہ یہ قوم میں وہ سکت ہے، لوگ اگر مل کے اس کا مقابلہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ قوم نے، میں نے 2 دفعہ دیکھا ہوا ہے، ایک دفعہ جب زلزلہ آیا 2005 میں، دوسرا جب سیلاب آیا 2010 میں، تو میں نے یعنی جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی۔ یہ اسی طرح کا چیلنج ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن چیلنج ہے، ساری دنیا کا چیلنج ہے۔ اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم۔ یہ کبھی نہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے، میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں، یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے، یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی کھولنی۔ یہ ایک ڈائنامک ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کے اوپر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ یہ جب بھی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے، علماء کہہ رہے ہیں اس پہ، لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے، جب بھی جمع ہوں گے، ادھر چانس ہے وائرس کی بڑھنے کی۔ جب اگر یہ لوگ یہ احتیاط کر بیٹھے، ہمارے ابھی ملک میں اللہ کے فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں۔ اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے اس سے، بوڑھے یا بیمار، وہ اگر ایک دم ان کو ہاسپٹل جانا پڑے اور ایک دم ہاسپٹل میں پریشر پڑے، کوشش پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو جنرل افضل نے بڑی ڈیٹیلز دی، ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہاسپٹلس کو سٹاک کرنے کے لیے، تیاری کروانے کے لیے۔ لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگی ہاسپٹل میں، جو کہ آج اٹلی میں ہو رہی ہے، جو آج امریکہ میں کئی ہاسپٹلس میں ہو رہی ہے، جو اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ جتنا ایک قوم خود ڈسپلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا۔ تھینک یو جی۔